السلام علیکم دوستو آج ہم اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء کے مقبرے پہ موجود ہیں۔ یہ لال پتھر سے بنایا گیا مقبرہ ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ 1637 یا 38 میں زیب النساء کی پیدائش ہوئی اور 1702 میں اپنے والد کی یعنی کہ ڈیتھ سے 5 سال قبل جو ہے زیب النساء کی ڈیتھ ہو گئی۔ زیب النساء ایک عالم، شاعر اور عربی کی ماہر خاتون تھیں۔ زیب النساء کا ایک افیئر بھی تھا، لو افیئر، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے تو نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے، لیکن یہاں آپ کو ایک جھلکی دکھاتے چلیں۔ وقت گزر گیا، 4 صدیاں بیت گئیں، لیکن اس مقبرے کا جاہ و جلال آج بھی باقی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جب اپنے والد شاہ جہان کی وفات کے بعد بادشاہ بنا تو اس وقت اس کی بیٹی زیب النساء کی عمر 21 سال تھی۔ زیب النساء کے والد کا نام اورنگزیب اور والدہ کا نام دلرس بانو بیگم تھا۔ زیب النساء کے استاد کا نام، جو اس کے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا محمد سعید اشرف مزندرانی۔ یہ اس کے جو ٹیچر تھے، یہ ان کا نام ہے، جنہوں نے انہیں عربی، فارسی اور مختلف علوم سے روشناس کرایا۔ زیب النساء نے بھی ظاہر ہے باقی مغل شہزادیوں کی طرح جو ہے جنگ و جدل اور شکار کی تربیت پائی، کیونکہ مغلوں کی عادت تھی کہ اپنی عورتوں کو بھی شکار پہ ساتھ لے جاتے تھے۔ یہی چیزیں اور سپاہ کی جو عادت ہے، اسی نے اس کو ایک دفعہ اپنے باپ کے خلاف جو ہے بغاوت پر آمادہ کیا، اور وہی اس کی ڈیتھ کی بھی ایک سٹوری ہے۔ تو یہ آپ لال پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا مغربی دروازہ ہے۔ زیب النساء کی 4 بہنیں تھیں۔ ایک کا نام زینت النساء، دوسری کا نام زبیدۃ النساء، تیسری کا نام بدر النساء اور ایک تھی مہر النساء۔ تو یہ اس کی سسٹرز ہیں۔ فارسی اور عربی کی بہت بڑی شاعرہ تھیں۔ زیب النساء نے جو ہے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، اور 7 سال کی عمر میں جب اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو اس کے باپ اورنگزیب عالمگیر کو بہت خوشی ہوئی، اور اسے اسی خوشی میں 30,000 اشرفیاں اسے انعام دیا۔ زیب النساء کی ڈیتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سلیم گڑھ فورٹ دلی میں ہوئی تھی، آؤٹ سائڈ دی کابلی گیٹ۔ اگر یہ مقبرہ زیب النساء کا نہیں ہے تو پھر یہ ایک زیب النساء کی اٹینڈنٹ کا کہا جا سکتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، جس کا نام تھا میاں بائی فخر النساء، جس کا مطلب ہے پرائڈ آف وومن۔ ان کو چبرجی کا جو گارڈن ہے، زیب النساء نے کہا جاتا ہے کہ تحفۃً دیا تھا۔ اگر بات کریں کہ سلیم گڑھ فورٹ میں جو ہے ریزیڈینشل ایریا جو ریڈ فورٹ کا تھا، وہاں اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے، وہ 1701 میں بتایا جاتا ہے، اور اس کو دفنایا گیا کہاں؟ 30,000 ٹریز آؤٹ سائڈ دی کیبلی گیٹ، ایک جگہ ہے 30,000 درخت یعنی کہ اردو میں کہہ لیں، وہاں اس کو دفنایا گیا۔ اور بعد میں جو ہے اس کا مقبرہ کہا جاتا ہے کہ اکبری میوزیم میں سکندرہ میں جو ہے شفٹ کیا گیا، جب جو ہے برٹش حکومت نے ریلوے ٹریک بنانے کا آغاز کیا تھا۔ تو اگر ہم بات کریں کہ 1662 میں اگر بغاوت کی بات کی جائے کہ اس نے کیا خود بغاوت کی تھی؟ نہیں، اس کا ایک بھائی تھا اکبر، اس نے اپنے باپ سے بغاوت کی۔ کب کی تھی؟ 1662 میں، جب اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بیمار ہوا تو اس کے فزیشین نے اس کو کہا کہ آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کریں۔ تو انوائرمنٹ چینج کرتے ہوئے جب وہ اپنے فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہوا، جہاں لو افیئر بھی آ رہا ہے، تو وہاں جو ہے عاقل خان رازی جو ہے اس وقت اس کے وزیر کا ایک بیٹا تھا، وہ اس وقت لاہور کا گورنر تھا۔ تو سکندر اب بیمار تھا، اس دوران کہا جاتا ہے کہ اس کا افیئر عاقل خان رازی سے چل گیا، کس کا؟ زیب النساء کا۔
جو بڑی ایک شریف و نفس اور درویش صفت بیٹی تھی اورنگزیب عالمگیر کی، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو جو ہے اس پہ اعتبار کھو دیا اورنگزیب عالمگیر نے، اور اس کو قید بھی کر دیا۔ اب یہ باتیں تاریخ بتاتی ہیں۔ باقی اگر وہ اکبر کی بات کی جائے تو اکبر جو ہے اس نے اپنے باپ کے خلاف جب بغاوت بلند کی تو اس کو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد، کچھ 2 3 4 ماہ وہ چلی بغاوت، اس کے بعد جو ہے وہ بغاوت کچل دی اورنگزیب عالمگیر نے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جب بغاوت کچل دی تو سلطنت میں سے اب کسی کا بھی رابطہ جو ہے اکبر کے ساتھ نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ باغی تھا، وہ زندہ رہا۔ تو پھر بعد میں اکبر کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی جو ہے زیب النساء کا رابطہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، اور کہیں تو ایسا بھی لکھا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس کو سلیم گڑھ فورٹ جو آپ کو پہلے بتایا دلی میں تھا، وہاں جو ہے اس کو قید کر دیا، اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ سے پہلے کہتے ہیں کہ 7 دن یہ بیمار رہی۔ اس نے جو شاعری لکھی ہے، 7 سال کی عمر میں حافظ تھی، اس کی شاعری عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے۔ کوئی کہتا ہے 15,000 نظمیں تھی، کوئی کہتا ہے 50,000 نظمیں تھی۔ بہرطور اس کی ڈیتھ کے کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد جب اس کا جو دیوان چھپا، وہ دیوان مخفی کے نام سے چھپا۔ تو دوستو یہ ہسٹری ہے اس عورت کی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کی بیوی، جہانگیر کی بیوی، اکبر کی بیوی، ٹھیک ہے، وہ ساری سلطنت کے امور میں دخل اندازی دیتی تھیں، لیکن مغلیہ سلطنت میں یہ وہ واحد عورت تھی جو کنواری تھی اور بیٹی کا رتبہ لے کے اس نے پولیٹیکل افیئرز میں انٹرفیئر کیا۔ اس کا والد بہت اہم جو سیاسی امور تھے اس کے متعلق اپنی بیٹی زیب النساء سے مشورے کیا کرتا تھا۔ تو باقی جس طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دیکھ لیں، مورا سرکار ان کی بیوی تھیں، وہ بہت زیادہ جو ہے انٹرفیئر کیا کرتی تھی سیاسی معاملات میں۔ لیکن جو مغلوں کی تاریخ ہے اس میں بھی بیویاں کرتی تھی، لیکن وہ دوبارہ لیکن کہہ دیا میں نے، اس میں جو ہے اگر بیٹی کا روپ کے ساتھ انٹرفیئرنس ہے تو وہ صرف زیب النساء کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس نے جو ہے انٹرفیئرنس کیا سلطنت کے معاملات میں، اور مداخلت نہیں کی۔ مداخلت اور چیز ہے، انٹرفیئر کا لفظ میں نے یوز کر دیا۔ اس کے باپ نے خود اس سے بعض اوقات مشورے کیے سیاسی امور پہ، جب بادشاہ دربار میں بہت بڑے بڑے عالم اور فاضل آیا کرتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے نور جہاں بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کے ساتھ دین اور فلسفے پہ دربار میں جو ہے بحث کیا کرتی تھی۔ تو یہ مرتبہ تھا زیب النساء کا۔ دوستو ان کے لو افیئر اور ہسٹری سے متعلق کمپلیٹ بایوگرافی آپ آنے والے ولاگ میں ضرور دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، اپنی کوئی رائے دیجیے میرے ٹوٹے پھوٹے ولاگ کے بارے میں، اور اگر پسند آئے مزید ویڈیو زیادہ اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد